بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سلطان احمد علی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے، اور سلطان، میں یہ باتیں اپنے یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں کہ سلطان احمد علی سلطان باہو کی جو شرائن ہے اس سے وابستہ ہیں، یعنی ایک پیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرتے ہیں. اور ان کا ایک اور بڑا احسان ہماری قوم کے اوپر یہ ہے کہ جب تقسیم پاکستان ہوئی تو جس طریقے سے کشمیر کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا اور یہ کہا کہ وہاں کے راجا نے لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہتا ہے، حالانکہ وہاں پر میجورٹی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی. اسی طرح جوناگڑھ، حیدرآباد، وہاں کے جو حکمران تھے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن ہندوستان نے بدور طاقت اس پر قبضہ کیا اور وہاں یہ الٹ موقف 180 ڈگری الٹ موقف رکھا کہ عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ راجا نے الحاق کر دیا لہذا وہ ہمارا کرتا ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کو زندہ کیا اور گزشتہ کئی سالوں اور دہائیوں سے اس کے لیے یہ ایفرٹ جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایک دوسرا ان کی شخصیت کا رخ ہے. ان کی شخصیت کا تیسرا رخ یہ ہے کہ انہوں نے مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی فکر، سوچ اور فلسفی کو آج کے دور سے ریلیٹ کرنے کے لیے بے پناہ جدوجہد کی. رومی اور اقبال کانفرنسز کا مختلف درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں 3 روزہ، 2 روزہ، 1 روزہ کانفرنسز، سیشنز انعقاد کیے. جیسے کہ آج انہوں نے اقبال اکیڈمی کے اشتراک سے یہاں یہ اس لیے منعقد کیا کہ یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس جو کہ عام طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایف ایس سی کر کے آتے ہیں اور وہ انتہائی لائق اور انتہائی ہائی میرٹ کے حامل اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ سائنس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. عام طور پر ان کا اردو، فارسی یا ادب سے وہ لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن یو ای ٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایک لٹریری سوسائٹی بھی قائم کر رکھی ہے. اور یو ای ٹی میں ہم نے ایک سال میں لاسٹ ایئر 406 ایکسٹرا کریکولر تقریبات منعقد کی، جس میں سیمینار، کانفرنس، اس میں ٹیکنیکل بھی تھیں، سائنٹیفک بھی تھیں، ادبی بھی تھیں. اور ابھی یکم کو یو ای ٹی اپنا سالانہ مشاعرہ منعقد کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ جو کہ بہت ہی بڑے لیول پہ اوپر ہوگا. اس کے بعد میں آج پہلی دفعہ جو ہمارے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے ان سے ملاقات کر کے. اور یو ای ٹی بہت جلد اقبال اکیڈمی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرے گی. یہاں میں اپنے ان اساتذہ اور اپنے ان اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. جب یہ پروگرام تشکیل دیا جا رہا تھا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جمعے کا دن ہے تو لوگ جمعے کو جلدی چلے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی جلدی چلے جاتے ہیں، تو یہ پورے دن کا پروگرام ہے تو اسٹوڈنٹس کی دلچسپی شاید اس میں اتنی نہ ہو. لیکن میں اپنے ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال میں دل دھرنے کی جگہ نہیں اور بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد مجھے آج حال میں ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے ایک غیر ملکی کو اردو بولتے ہوئے دیکھا، جو میرے لیے بڑی ہی خوشگوار حیرت تھی. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم باہر جاتے ہیں اور انگریزی بولتے ہیں، تو میں نے ایک فارنر کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اب میں نے کہوں گا گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ایٹسٹرا، تو انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، آپ کیسے ہیں. تو یہ جملے سننا، وہ شخصیت جنہوں نے آپ سے ابھی ابھی خطاب کیا ہے، جناب حلیل توکار صاحب، یہ استنبول میں بھی ایک سینٹر اردو پڑھانے کا قائم کر رکھے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس، اگر میں غلط نہیں تو سمیع اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ یو کے سے تشریف لائیں.
اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف. میں چونکہ اقبالیات کا جیسے بتایا گیا میں ماہر نہیں ہوں, میں تو ایک سائنٹسٹ ہوں, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, وہ بات یہ جانتا ہوں کہ مولانا روم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے جب تتاری حملہ آور تھے عالم اسلام پہ, جب تتاری جو تھے سلجوق ریاست کے اوپر, جو ہماری ایک ڈائنیسٹی رہی ہے سلجوق, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکش اور امپائر میں, تو اس وقت خلافت عثمانیہ سے تھوڑا پہلے کا زمانہ ہے, تو اس وقت تتاری ہلاکو خان اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے ان علاقوں کی, اور مسلمان مسلسل محکومی کا شکار تھے اس وقت. تو مولانا روم کی شخصیت اس زمانے میں سامنے آتی ہے جب وہ درد دل اور ان کے اندر امت کی نشاط الثانیہ اور امت کی جو ہے دوبارہ سے ریوائول, وہ جذبہ اور تڑپ ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو حاصل کر لیں, اور امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور اس کا نسخہ کیمیا کیا ہے. تو یہ مولانا روم کا جو تصوف اور فلسفی ہے وہ یہاں سے پھوٹتی ہے. اب دوسری شخصیت علامہ اقبال, جو کہ ان سے صدیوں بعد پیدا ہوئے, اور وہ بھی اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کہ استعمار نے بر صغیر پر قبضہ کر رکھا تھا, برطانوی استعمار نے, اور اس وقت بھی یہی چیلنج درپیش تھا کہ مسلمان ذلیل و رسوا تھے, غلام تھے, اور سیاسی جدوجہد اقبال نے شروع کرنی تھی. تو اقبال کی جو 1905 کے بعد ان کی شخصیت کے اندر ٹرانسفارمیشن آ رہی تھی, وہ ایک محبت, عشق و محبت کے شاعر کی بجائے ایک قومی اور ایک ملی شاعر کے طور پر سامنے آ رہی تھی. تو یہ وہ ٹرانسفارمیشن تھی جس زمانے میں وہ میر حسن سے پڑھ رہے تھے سیالکوٹ میں, اور میر حسن کے بعد وہ نیتشے اور گوئٹے اور ان چیزوں کو پڑھ رہے تھے, اور پھر وہ جرمنی ہائیڈلبرگ جا رہے تھے, اور پھر جب وہ ان کی شخصیت بنتے بنتے مولانا روم سے کے لٹریچر سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, تو وہ اس قدر انسپائر ہوتے ہیں ان سے کہ وہ ان کو اپنا پیر قرار دیتے ہیں مولانا روم کو. تو یہ ایک تعلق جو ہے فکری طور پہ, روحانی طور پہ اقبال نے ان سے انسپائریشن کو جو ہے وہ ڈرائیو کیا ہے. اب یہ دونوں شخصیات آج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دونوں, اگر آپ کہیں گے کہ شاعر تو بڑے آئے, میر تقی میر بھی آئے, غالب بھی آئے, اور دوسرے شعراء بھی آئے, تو آپ یہ غور کریں کہ ان کا جو پیغام ہے, جس میں محبوب ہے, جس میں فراق ہے, جس میں نامہ بر ہے, تو وہ زمانہ بدل گیا. اب نہ کسی نامہ بر کی ضرورت ہے, نہ فراق کی ضرورت ہے. واٹس ایپ اور ٹیکنالوجی نے ان تمام, یعنی اگر آپ آج او لیول یا اے لیولز کے کسی بچے کو یہ کہیں کہ یہ اردو کی تشریح کرو اور نامہ بر اور فراق اور یہ چیزیں ہجر, تو ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہجر, وہ کہتے ہیں یہ کون سی چیز ہے, آپ ٹیلی فون اٹھائیں بات کر لیں, تو نامہ بر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فراق اور ہجر کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اقبال اور رومی اس لیے ریلیونٹ رہے دو باتوں کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ امت کے حالات نہیں بدلے. وہ اس وقت بھی 1207 یا اس سے آگے کا زمانہ جو رومی کا ہے, تب بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور تھی سپر پاورز, تب بھی مسلمان ڈسپلیس تھے, تب بھی ظلم و ستم کا شکار تھے, تب بھی بربادی اور تباہی میں تھے. جب اقبال تھے اور 1938 میں اقبال فوت ہوئے تو تب بھی زمانہ وہی تھا, اور آج بھی زمانہ وہی ہے. آج بھی شام ہو, آج بھی یمن ہو, آج بھی افغانستان ہو, آج بھی دنیا میں لیبیا ہو, آج بھی فلسطین ہو, آج بھی کشمیر ہو, وہی ظلم و ستم کا بازار ہے, وہی سپر پاورز کی چیرہ دستیاں ہیں, وہی ظلم و ستم ہے. اس لیے حالات نہیں بدلے. دوسری بات, اس لیے یہ دونوں شخصیات, ان کا کلام, ان کی فکر اور ان کی سوچ بڑی ریلیونٹ ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے, اس لیے ریلیونٹ ہے کہ دونوں نے, اور انہوں دونوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے یہ نور اور یہ روشنی, فکر کی روشنی, یہ قرآن سے حاصل کی ہے. اور قرآن چونکہ ایک ابدی کی کتاب ہے, یہ ایک حی و قیوم کا کلام ہے, اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے, اور دونوں نے اس سے نور حاصل کیا ہے. تو وہ جو نور اس سے حاصل کیا گیا اس کو زوال نہیں. اس لیے دونوں کے پیغام کو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں زوال نہیں. یعنی برطانوی سامراج یا مغربی فکر کے مقابلے کے لیے اقبال نے جو انسپائریشن رومی نے حاصل کی اپنے اشعار میں, علامہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ وہ زمزم سے دھلی قرآنی آیات سے پھوٹتا ہوا نور ہے جو مولانا روم کے افکار سے میں نے
جو لیا، اور جو میرے سینے میں آگ بھڑکی مولانا روم کی فکر اور فلسفی کی وجہ سے، وہ زمزم سے دھلی ہوئی ہے اور وہ قرآن کے نور سے پھوٹتی ہے. اور اس جو مولانا روم کی فلسفی تھی اس سے انسپائر ہو کے پھر اقبال نے یہ کہا کہ اپنی، دیکھیں جو بھی اقبال کے زمانے میں جو بھی کیمبرج جا رہا تھا، جو بھی آکسفورڈ جا رہا تھا، جو بھی یورپ میں جا رہا تھا، وہ واپس آتا تھا تو وہ کالا انگریز بنا ہوتا تھا. وہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی فلسفی کا امبیسڈر بنا ہوتا تھا، وہ ان کا ایک ایجنٹ کے طور پہ یہاں کام کر رہا ہوتا تھا. تو اقبال جو تھے انہوں نے جب انہوں نے جب پیر رومی اور مریدی کا جو آپ کو نظر آئے گی یہ نظم، اس میں بے شمار سوالات ہیں جو علامہ اقبال نے پیر رومی سے، مولانا روم سے کیے ہیں عالم تخیل میں، اور اس کے جوابات حاصل کیے ہیں. اور ان جوابات کو جو مولانا روم نے ان کو بتایا، اس کے نتیجے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ تم مسلمانوں کی جو محمد عربی کی جو امت ہے اس کی کمپوزیشن مختلف ہے، اس کمپوزیشن کے لیے تمہیں ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ پیر رومی میں اور مرید ہندی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ یورپ کی جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کا حسن ہمیں اتنا مروب کرتا ہے کہ ہمیں جنت سے بھی زیادہ حسین و جمیل لگتی ہیں. ایسے ہی ہے. اور مولانا اس کو جواب دیتے ہیں اقبال کو کہ چیزوں کی اصلیت کی طرف جاؤ، یہ اصل نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف نظر آتی ہے. تو وہ نظر پیدا کرو، وہ دل پیدا کرو جو کہ اصل کی طرف آئے، اس کی طرف جاؤ. اسی طریقے سے مولانا کی شان میں بال جبریل میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی. تو وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں. جس طرح علامہ نے وہ کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہاں بھی مولانا روم کو انہوں نے یہ کہا. اور پیام مشرق میں علامہ نے مرشد رومی، حکیم پاک زاد، بال جبریل میں پیر رومی اور مرید ہندی کا جو جس نظم کو میں ریفر کر رہا ہوں، اس میں مولانا روم کے لیے کہا گیا ہے کہ اے امام عاشقان درد مند. مولانا روم کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں وہ کہ اے امام عاشقان درد مند. اور پھر ایک جگہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں مولانا روم سے کہ پڑھ لیے ہیں میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. وہ کہتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے علوم پڑھ لیے ہیں، اور میں جرمنی تک بھی ہو آیا ہوں، میں انگلستان کی درسگاہوں سے بھی ہو آیا ہوں، لیکن روح کی تسکین باقی نہیں ہوئی، روح کی بے چینی ختم نہیں ہوئی. وہ درد و کرب ویسے کا ویسا کیا وجہ ہے؟ اور اس کا جواب وہ مولانا روم سے حاصل کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک جگہ پہ مولانا روم کے لیے اس سے بڑا خراج تحسین کسی شخص کے لیے کیا ہو سکتا ہے جو اقبال نے کہا. یعنی آپ وہ سنیں تو آپ کا تخیل جواب دے دے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اے مولانا روم کے متعلق فرماتے ہیں اے شریک مستی خاصان بدر، اے شریک مستی خاصان بدر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام، اور اس کو تشبیہ دیتے ہیں مولانا روم کو کہ آپ ایسے ہیں جیسے اصحاب بدر. مولانا روم کے بارے میں اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اصحاب بدر کا ہے، وہ اسی جگہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مولانا روم کو یہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات، کس طرح محکم ہو ملت کی حیات. اسے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، تمہارا ضمیر روشن ہے، تمہارا ویژن بہت آفاقی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح محکم ہو ملت کی حیات، کہ ملت کس طریقے سے ریوائیو کر سکتی ہے، کس طریقے سے دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح مسلمان سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں، حکمت میں کس طریقے سے آگے بڑھیں، کس طرح سوز و درد و داغ، کس طرح سے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو آگے بڑھنے کی. یہ مولانا روم سے وہ کوشچن کرتے ہیں اور مولانا روم اس کا جواب دیتے ہیں. اور پھر وہ اپنا ایک مولانا روم سے ایک عجیب گلا و شکوہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. کہ کوئی
وہ اقبال نے جس طرح روضہ رسول پہ عالم تخیل میں کہا تھا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی ہو جس میں خوشبو وہ کلی نہیں ملتی، تو یہی وہ گلا وہ مولانا روم سے کر رہے ہیں کہ ہند میں نہ نور باقی، نہ اہل سوز باقی، نہ اہل دل باقی، نہ اہل خرد باقی، نہ اہل جنوں باقی. تو یہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ میری رہنمائی کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اقبال نے رومی سے نقطہ حکم جہاد سیکھا. ایک شعر میں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھائیے کہ جہاد کا کیا حکم ہے. نقطہ حکم جہاد، جہاد سے مراد ایک وسیع تر معنی وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جہد مسلسل، جد و جہد، اس کا نقطہ کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے. پھر وہ ایک سحر افرنگ کا علاج سیکھا کہ جو حسن یورپ کو عطا کر دیا گیا ہے اس سے کس طریقے سے ہم متاثر نہ ہوں، اس کا علاج سیکھا. قوموں کے زوال کے اسباب پوچھے اور سیکھے. حدیث جبر و قدر سیکھی، کیونکہ اس زمانے میں جو جبہ و دستار کے علماء تھے اور جو ہماری خانقاہیں تھیں وہاں یہ خیالات پائے جاتے تھے کہ انگریز اگر یہاں بر صغیر پر، کیونکہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو وہ جبر و قدر کا ایک مسئلہ مسلمانوں کے اندر بڑی شدت سے ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم کو غلامی مسلط کرنا تو ہم غلام نہ ہوتے. تو وہ حدیث جبر و قدر وہ اس کی تشریح مانگتے ہیں مولانا روم سے، اور مولانا روم اس کی تشریح دیتے ہیں کہ جبر و قدر کچھ نہیں، یہ عمل ہے. اور اقبال پھر کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. وہ والا شعر، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور اقبال پھر یہ اس مکالمے کے بعد ریفائن ہوتی، ان کی سوچ ریفائن ہوتی ہے، اور اس ریفائن کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمان کے لیے کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اور پھر اقبال پھر ہمیز لگاتے ہیں مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کے، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ایک مسلسل جدوجہد، ایک مسلسل عمل، اس کی بات کرتے ہیں. اچھا، اس عمل کے ساتھ ساتھ رومی سے اقبال نے انسانیت کی خدمت کو سیکھا، انسانوں سے محبت کو سیکھا، اہل تصوف سے سیکھا، کیونکہ رومی تو اہل تصوف کا ایک مینار ہیں، اور تصوف جو ہے وہ عاجزی سکھاتا ہے، وہ خدمت سکھاتا ہے. تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ رومی سے آپ نے لکھا. تو میں یہ اور اقبال نے رومی سے فیض حاصل کیا، میر حسن سے سیکھا، نتشے سے سیکھا، اپنا گوئٹے سے سیکھا، اور بے شمار یورپین فلسفر کو پڑھا. اور آخر میں ان سب کو پڑھ کے تجزیہ کر کے، اور ملت اس کے اوپر اور دنیا اس کے اوپر متفق ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور برصغیر کے مسلمانوں کے ہاں بالخصوص اقبال 20ویں صدی کا سب سے بڑا دماغ تھے. اور لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو ایک صدی کے لیے آتے ہیں، لیکن اقبال آنے والی صدیوں میں بھی اسی طرح چمکتے اور دمکتے رہیں گے. اس اقبال نے مسلمانوں کے لیے فلاح کا راستہ، عروج کا راستہ جو تجویز کیا، جو نسخہ کیمیا تجویز کیا، کس طریقے سے ہم عروج حاصل کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. انہوں نے کہا کہ اگر آگے بڑھنا ہے، اگر عروج حاصل کرنا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ان سے عشق کرنا ہوگا، اور اس قدر عشق کرنا ہوگا کہ پست کو بالا کر دینا ہوگا، غریبوں کو، کمزوروں کو اور محکوموں کو طاقت دینی ہوگی، اور ان کو حکمرانی دینی ہوگی، ہر پست کو بالا کر دے. اور پھر فائنلی ہر چیز اللہ کی طرف کی زبان سے یہ اعلان کروایا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال اور رومی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ چونکہ یہ یونیورسٹی اور اس کے اسٹوڈنٹس، اور اس 105 سال سے یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک انمٹ نقوش ہیں اس یونیورسٹی کے. خواہ اس یونیورسٹی کی، اس ملک کی تعمیر ہو، اس کی سڑکیں ہوں، اس کے ڈیم ہوں، اس کے پاور پلانٹس ہوں، اس کی فرٹیلائزر کی کارخانے ہوں، سیمنٹ کے کارخانے ہوں، اس کے ایئرپورٹس ہوں، وہ تمام کے تمام
آپ کو یہاں کے گریجویٹس جو ہیں وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نظر آتے ہوں، لیکن اگر وہ اچھے پروفیشنلز جیسا یہ یو ای ٹی پیدا کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان، اچھے عاشق رسول، اچھے نظریاتی پاکستانی یہ پیدا کرنا اور ان کی تربیت کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی، اس جامعہ کا فریضہ ہے. اور میں اقبال اکیڈمی، مسلم انسٹیٹیوٹ اور جو ایمرے کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج سارا دن جو ہے وہ خوشا چینی کر سکیں، سیکھ سکیں اقبال اور رومی کی فکر سے، اس نور کو حاصل کر سکیں جو آج سے کئی برس قبل اقبال نے اپنے سینے میں سمویا تھا. تو میں اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں. مجھے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، ورنہ میں خود موجود رہتا، لیکن میں واپس آؤں گا اور میں دوبارہ انشاءاللہ اسی وقت اس کو جوائن کروں. تھینک یو ویری مچ.